دوستو ہمارا دین اسلام ایک بہت ہی خوبصورت اور مکمل دین ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس کی خوبصورتی کو جان کر مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جو پیسے اور شہرت کی لالچ میں دین اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہی لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ فاطمہ ثنا۔ دوستو اگر آپ نے عامر خان کی مشہور فلم دنگل دیکھی ہے تو آپ اس اداکار کو بھی ضرور جانتے ہوں گے۔ اس کا نام فاطمہ ہے اور اس کی عمر 30 سال ہے۔ فاطمہ ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئی اور اس کی والدہ مسلمان تھی۔ شروعات میں فاطمہ بھی ایک عام مسلمان لڑکی کی طرح تھی، لیکن پھر جیسے ہی اس نے بالی ووڈ جوائن کیا تو یہ بےہودہ ڈریسز پہننے لگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اسے کافی کرٹیسائز کیا۔ جب فاطمہ کو دنگل مووی کے بعد فیم ملا تو یہ فیم کے نشے میں پڑ گئی۔ اس نے اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ یہ اب مسلمان نہیں ہے۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ سب لوگ اسے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بےہودہ ڈریسز مت پہنو اور اپنے بال مت کٹواؤ۔ اس نے کہا کہ اب یہ ایک ایتھیسٹ ہے اور اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے اور جو بھی ہوتا ہے وہ صرف کارما ہوتا ہے۔ یقیناً اس سے زیادہ بدقسمت اور کوئی نہیں ہے۔ زین ملک۔ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ زین ملک کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے، جو کہ ایک بہت ہی فیمس برٹش سنگر ہیں۔ اس کی پیدائش 12 جنوری 1995 کو ہوئی اور اس کا والد یاسر ملک ایک پاکستانی امیگرینٹ تھا جس نے ایک برٹش لڑکی کو مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی۔ زین کے والد نے بچپن سے ہی اسے دین اسلام کے سائے میں رکھا اور اسے پورا قرآن پاک بھی پڑھایا، لیکن شاید زین اس عالیشان مذہب کے قابل ہی نہیں تھا۔ یہ ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ رہتا تھا اور یہ ان سے متاثر بھی تھا۔ جب زین سنگر بنا تو اس نے برٹش فیشن میگزین کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب یہ مسلمان نہیں رہا بلکہ ایک ایتھیسٹ بن چکا ہے، یعنی اب اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ دولت اور شہرت کے نشے میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ دین کو مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ پروین بابی۔ دوستو 90s میں بالی ووڈ میں صرف ایک ہی ایسی اداکار تھی جو کہ شہرت کی بلندیوں پر تھی اور اس کا نام پروین بابی تھا۔ وہ اپنے بولڈ اور فحش سین کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکی تھی۔ پروین کا تعلق ایک مشہور پشتون قبیلے سے تھا اور اس کے والد کا نام ولید محمد خان تھا، لیکن پروین بابی نے دولت اور شہرت کی لالچ میں دین اور عزت کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ پہلے تو یہ مسلمان سے ہندو ہوئی، پھر بعد میں وہ کرسچن بن گئی، لیکن 2005 میں یہ مشہور ایکٹریس اپنے ہی فلیٹ میں مردہ پائی گئی۔ سعید وسیم رضوی۔ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا یہ شخص بھارتی شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا، لیکن انڈیا میں جے پی جی کی حکومت آنے کے بعد سعید وسیم رضوی اپنے مذہب سے دور ہوتا گیا اور مودی سرکار کے قریب ہوتا گیا، اور اس بدبخت نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے حد تب پار کی جب سپریم کورٹ میں قرآن پاک سے 20 سے زیادہ آیات حذف کرنے کے لیے کیس کر دیا، اور یہ مسلمانوں کے جذبات اور قرآن پاک کی کھلم کھلا گستاخی تھی، جس کی وجہ سے انڈین مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، بلکہ اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی۔ اس نے باقاعدہ بتوں اور آگ کی پوجا کر کے ہندو مذہب کو اپنا لیا اور اپنا نام بھی تبدیل کر کے ایک ہندو نام اپنا لیا۔ طارق فتح۔ دوستو طارق فتح ایک ایسا شخص ہے جو کہ نہ صرف کافر ہوا بلکہ یہ غدار وطن بھی ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والا یہ شخص پاکستان سے کئی عرصے سے بھاگا ہوا ہے اور کئی وقت سے کینیڈا میں ہے، جہاں وہ نہ صرف اسلام مخالف ایجنڈا کو فروغ دے رہا ہے بلکہ بھارت میں بھی بہت مشہور ہے، اور اسی وجہ سے مودی حکومت کی طرف سے اسے پروٹوکول بھی ملتا رہا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی وقت تک بھارتی چینل زی نیوز طارق فتح کا فتویٰ بھی چلاتا رہا، اور اس پروگرام میں یہ ایسے لوگوں کو بلاتا تھا جو کہ اسلام کے خلاف سوچتے ہوں۔ نرگس دت۔ دوستو نرگس دت سنجے دت کی والدہ ہیں، جس کا اصل نام فاطمہ رشید ہے۔ اس کے والد کا نام عبد الرشید تھا، جو کہ راولپنڈی کا ایک بہت ہی مشہور بزنس مین تھا۔ نرگس دت نے بالی ووڈ میں تقریباً 70 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، اور اپنے شوہر یعنی کہ سنیل دت سے شادی کے دوران اس نے دین اسلام چھوڑ کر ہندو مت کو اپنا لیا۔